جبی شریف میں کافی سارے تعویذ فروشی کے اڈے قائم ہیں اور آج ہم ان اڈوں کو بے نقاب کرنے لگے ہیں، اور جو سب سے پہلا اڈا ہم بے نقاب کرنے لگے ہیں اس کا عنوان ہوگا اڈا نمبر 1۔ یہ ہیں پیر سید سبط الحسنین گیلانی آف لیا شریف۔ اسی ماچھیوں کے مشرق خانے کی 2 برانچز لیا میں قائم ہیں۔ جس سے ان صاحب کا تعلق ہے وہ ہے آستانہ عالیہ غوثیہ حیدریہ منزل لیا۔ دوسرا جو مشرق خانہ وہاں پہ آباد ہے وہ ہے گیلانی منزل لیا۔ یہ اسی مشرق خانے کی آگے 2 فرنچائز ہیں، یا آپ ان کو برانچز سمجھ لیں۔ یہ 2 دکانیں وہیں پہ قائم ہیں۔ یہ حضرت صاحب دراصل اسی جبی شریف کے اسی ماچھی خاندان سے ہیں، لیکن یہ لیا میں سید گیلانی بنے ہوئے ہیں اور اسی نام سے مشہور ہیں، اور کافی انہوں نے پکھنڈ بازی وہاں پہ بھی شروع کر رکھی ہے، بہت بڑے پیر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ یہ جناب ہر انگریزی مہینے کے پہلے جمعے، انگریزی اعتبار سے جو 99 جمعہ ہوتا ہے، تو یہ جبی شریف میں وارد ہوتے ہیں، پھر یہ سارا دن یہاں سے مال لوٹتے ہیں اور شام کو یہ اچھا خاصا روکڑا بنا کے واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ اگلے مہینے کے 99 جمعے پہلا جمعہ یہ پھر نازل ہو جاتے ہیں۔ ان حضرت پیر سید گیلانی دراصل ماچھی، ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ راستے سے ٹافیوں کا ایک پیکٹ لے آتے ہیں، وہ جناب یہاں آ کے جو تعویذوں کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں تقسیم فرماتے ہیں، اور وہ تقریباً 2-2 ہزار روپے کی ایک ٹافی بکتی ہے۔ وہ جس کو حضرت صاحب کا تبرک وہ مچھی مل جاتی ہے، وہ پھولے نہیں سماتا، وہ زمین پہ نہیں ٹکتا کہ حضرت صاحب نے بڑا تبرک عنایت فرما دیا ہے۔ پھر یہ کٹے کا 1.5 کلو گوشت، اس میں 7 کلو آلو اور 1 ڈرم پانی، وہ جناب گھوٹا لوگوں کو لنگر بخشتے ہیں، اور یقین کریں 5-5 ہزار کی ایک بوٹی کٹے کی بکتی ہے۔ یہ فن تو کسائیوں کو نہیں آتا، وہ بیچارے آج بھی 1000-1500 میں کلو گوشت بیچتے ہیں، لیکن یہ حضرت ایک بوٹی 5-5 ہزار میں یہاں بیچ کے شام کو اپنے اصلی وطن لیا شریف تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ ان حضرت صاحب کا دھندا ہے، آپ اس کا ہاتھ دیکھیں۔ اے سالا ایک وچ اور غریب آ گیا ککھاں دی ٹوپی آلا، اس کا والدہ مزہ ہی کرکرا کر دیتا۔ سر جی لوک وید پین ایک کام نہ کرے آئے، نا بات صحیح۔ یہ کیسے مال اکٹھا کرتا ہے، یہ پکڑی جاؤ بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ جناب مال اکٹھا کر کے، یہ دیکھیں پیچھے کیشیئر بھی کھڑا ہے، یہ اصل بینک ہے اس کا۔ یہ جناب اکٹھے کر کے لپیٹ کے لے بھائی پھڑی آ لے جا۔ اصل میں یہ کاروبار ہے، یہ دھندا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ وہی ڈگڈگی ہے جو باندر نچانے والا مداری ڈگڈگی وہ لے کے آتا ہے نا، تو وہ بجاتا ہے اور پھر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس نے پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، بھیک مانگنی ہوتی ہے۔ یہ جو قوالی، یہ طبلے اور ڈھولکیاں بجائی جاتی ہیں، یہ محض لوگوں کو اکٹھا کر کے اسی مداری کی طرح یہ مال اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور رفو چکر ہونا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ قوال کیسے کفر بھونک رہے ہیں اور یہ اس پہ سر دھن رہے ہیں کہ یہ جی بڑی اچھی ہماری تعریف کر رہے ہیں۔ آپ غور سے سنیں۔ کوئی جرم نہیں ہوگا نہ پوجن تے تعظیرم دیکھن کارن رب بنایا اے رب ورگیاں تصویر۔
ہم نے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن صرف کلمے کی حد تک، باقی اندروں اسی کراڑ دے کراڑیاں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے۔ پیغمبروں کو حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک شفا دیتا ہے، مگر آپ کو اس مشرک کا تعویذ شفا دیتا ہے۔ ہم نے اللہ پہ یقین چھوڑ دیا ہے، ہمیں اللہ شفا نہیں دیتا، ہمیں یہ پیر کا یہ تعویذ جس کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں، اس مشرک کا جو رکا ہے، یہ چٹھی اس نے خدا کے نام لکھی ہے، ہمیں یہی شفا دیتی ہے۔ دراصل ہمیں شرم اور غیرت اور حیا مر چکی ہے، ہم نے اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے اور ان مشرکوں سے لو لگا لی ہے۔ یہ حضرت صاحب سید سبت الحسنین گیلانی دراصل ماچھی حافظ اللہ تعالی، یہ اگر خود بیمار ہوں تو یہ 6 مہینے شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں پڑھا رہا ہے، لیکن آپ جیسے جاہلوں کو تعویذ دے کے یہ جو خدا کے نام خط لکھتا ہے تو شفا بخشتا ہے۔ تواڈے پتر جماوی نہیں آنا، تواڈے گھراں چ برکت بھی اسی دی وجہ تو نہیں ہے یہ تعویذ نال، ورنہ جناب تواڈا رزق جڑا نا وہ بند ہویا کھلا ہوا نہیں ہے، یہ تعویذ نال کھل وینا، یہ آپ بنے منگ دین۔ ہوں تو سمجھ لو کڑکاں دا موسم گزریا، انہاں سارے نے جناب چنگچیاں بجا بجا کے سارے تھل پربت چوں انہاں بنے منگ کے دانے کٹھے کیتے، تواڈے گھر برکتاں یہ پاسن، ڈوب مرو۔ شفا انٹرنیشنل وہاں تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے ڈیلی خرچ آتا ہے، آپ کے دیے ہوئے نذرانے سے حضرت صاحب نے شفا پائی ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ آپ کے مال سے، آپ کی وجہ سے حضرت نے شفا پائی ہے یا اس کے تعویذ سے آپ شفا پائیں گے؟ آپ کو الو بنایا گیا ہے لیکن عقل پھر بھی نہیں۔ اس کو آپ کبھی خانہ کعبے میں نہیں دیکھیں گے، اس پن کے اتنا مال اکٹھا کر لیا کہ تہاڈی سوچ تو ہی باہر ہے، لیکن انہوں تسی کدی اللہ دے گھر نہ ویکسو۔ یہ مشرک ہمیشہ تو کسی نہ کسی دربار تے ویکھو با جماعت اپنے خاندان اور چمچیاں سمیت شرک باللہ۔ تیرے دوارے میں آندا جانا رہا، یہ کدے دوارے آندا جانا رہا، یہ بیت اللہ دے اللہ دے گھر ہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ اقدس تے نہیں کھلوتا، یہ کسی ہور مشرک کدے تے شرک کر رہا کھڑا ہو کے، یہ اتنے آندا جانا رہا۔ تسی اینو دین کل ایمان کل سمجھ لیا، یہ تسی اکھی پھر دیاں ویکھو، یہ ویسے بڑا مست ہو کے کھلوتا، اس تے استغراق تاری ہویا، لیکن تسی یہ پھیر تک کیا ہے اکھی دا، یہ لوگوں کے بیڑے بھی پار لگاتے ہیں۔ یہ بیڑا غرق کر دیں تہاڈا۔ اے جناب 5000 نذرانہ اکٹھا ہونے تو بعد جڑی دعا ہے چیخ کے، یہ بھی تسی سن لو، دی حال پہ رہا سنو۔ یا کافی انت الکافی، یا ہادی انت الہادی، یا مسبب الاسباب۔ یہ جڑے نال ہاتھ چاہ کے کھلوتے ہیں، یہ کم عقل گدے سمجھ رہے ہیں کہ خدا ساڑی نہیں سنتا، اور ظالموں اس کا تو ارشاد پاک ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو تم کبھی اس سے بات کر کے تو دیکھو، کبھی ان مشرکوں کے پاس جانا چھوڑ کے تو دیکھو، کبھی یہ شرک چھوڑ کے تو دیکھو، کبھی اسے پکار کے تو دیکھا ہے تم نے؟ وہ نہیں سنتا، وہ سب کی سنتا ہے، مگر ایک عقل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اس مشرک کے پاس جائیں گے تو ہی مسئلہ حل ہوگا۔ خدا اس ٹھیکہ لے آیا، خدا تو ہوں چرو رہ گیا کسی دی سر نو پیڑے تو وہ لا دے سی، تے باقی جڑے بڑے بڑے کام ان کینسر ہوئے نے، پتر جمانے ہوئے وہ یہ تو جما دینے، رزق باندھے تواڈے روزی رسان اے بن خدا نہیں ہے، تساں اپنے بچیاں دے منہ چوں مال کٹ کے تے انہاں دے دینا۔ اپنی کنک 3 بوری نہیں ہوئی تے اے اپڑ گیا، جناب بوری چاہ کے انہوں دے دینی ہے، پھر سال آپ منگ کے کھانا، مال ڈنگر بچیاں پا لین تے انہاں نے ارساں تے وہ تسی کو آ چھوڑے سو، تواڈے ڈنگراں دا گوشت 5-5 ہزار دا کلو وچے سن، مال اکٹھا کرے سن ارساں تے، یہ پیسے لے کے مداری اونچی اونچیاں دعواں ارڑا کے کر رہا تواڈے واسطے، کیوں انہوں تھبنٹو دوبارہ مل سن۔ یہ الفاظ تے غور کرو، 2 جہان دی نعمت جو تیری بارگاہ وچ حاضری لیتی نے قبول فرما، اسے صدقہ نہ دیاں تکلیفاں دور فرما، انہاں دا آمنا قبول فرما۔ ایک خانے کعبے آئے کھلن، یہ تیرے کو جوج پٹاویں آئے کھلن، حجامت کرائی کھلن تیرے کو، انہاں کھوتاں نو تو عقل آئی نہیں، اور ظالمو انہاں دے وڈ کے اپنا پیو بدل کے پہن، تواڈے واسطے ولی اللہ کون سمجھائے تمہیں؟ میں غلط نہیں آکھا کہ تسی کلمہ پڑھن دے باوجود کراڑ دے کراڑ رہ گئے ہو، اوہ جڑا نوٹ چھپی آنا تواڈے ہاتھاں چوں ویکھو، اے اللہ والے دے کام ہیں،
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 5-10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 50-100 ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਦੁਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਵਾਨ ਦੇਵਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਨੇ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਾਉਣਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨੋਟ ਇਹਨੂੰ ਖਸਣੇ ਪਾਉਣੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਰਸ ਪਲੀਤ ਹੋਣੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਰਨਾ ਸਮੇਤ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਣਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੋਲ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉਰਸ ਪੈਸੀ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਕਲੰਦਰਾਨ ਨਾਪਾਕ, ਉਹ ਕਾਤਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਲੂਰਕੋਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਇਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। क्यों? इन रोज पीती हुई होनी, जब पी के चला सो तो एक्सीडेंट ही होने ना, और क्यों होना? अब सुना है ये अपना एक पट्टा भी तैयार कर रहा है कि जब ये रिटायर हो जाएगा तो वो यहाँ आके तवीज़ों का अड्डा लगाया करेगा। सुभान अल्लाह। नस्ल दर नस्ल तुसी लुटीने जाओ, अल्लाह ही तुहानू हिदायत देवे। आहा मुर्शिद करीम लाजपाल। ओ लाजपाल की केड़ी लाजपाल है? ये तुहाडे पैसे दी लाजपाल है। इस पीर दे तवीज़ बगैर तुहाडा पुत्र नहीं जमदा। और किवें जमा देने तुहानू वो भी तुहानू अच्छी तरह मालूम है, लेकिन तुहाडे कोलों पुत्र नहीं जमदा माजरत नाल। और किसी हकीम कोलों इलाज कराओ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਮਣਾ ਤਵੀਜ਼ ਨਾਲ। ਨਾ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਜਮਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮਦੇ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਢੋਕੜੀ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮਦੇ ਹਨ? ਢੋਕੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਗਗੂਟੀਆਂ ਬੱਧੀ ਖਾ ਲਓ।